آپ کے گھر میں گیزر نہیں ہے، مسجد میں ہے، صاف ستھرا ہے، بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں. جس طرح ہم لوگ تو ابھی یونیورسٹی سے اپنے آفیسز سے عادی ہو چکے ہیں واش بیسن پہ وضو کرنے کا، یعنی میں کھڑے ہو کے وضو کرنے کو کمفرٹیبل سمجھتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں خلاف سنت ہے، خلاف سنت نہیں ہے اس میں کوئی. آپ سے سامنے کوئی اس طرح کی وہ تو کل کو میں کہوں گا کہ بغیر کوزے اور لوٹے کے وضو کرنا خلاف سنت ہے. ٹوٹی خلاف سنت نہیں ان کو نظر آ رہی ہے، کھڑے ہو کے خلاف سنت ہے. بھائی کھڑے ہو کے جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ منع کر دیا گیا. کھڑے ہو کے ایسی جگہ پہ پیشاب کرنا کہ چھینٹے پڑے وہ منع ہے. اگر آپ کے اوپر چھینٹے نہیں پڑتے یا غسل کے دوران کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور بعد میں اپنا جسم دھو لیتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے. بخاری میں حدیث ہے، امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کی ممانعت، اس کے بعد انہوں نے باب باندھا ہے کہ اس کی رخصت. مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے اگر اس کے جسم کے اوپر چھینٹے نہ پڑے، یعنی بلندی سے وہ نیچے کی طرف. نبی علیہ السلام نے خود کیا مرد کے لیے، عورت کے لیے تو ظاہر پاسبل نہیں ہے. اچھا واش روم میں جتنی دفعہ بھی جائیں، چاہے حاجت کے علاوہ کسی کام بھی جائیں، تو اس میں جاتی دفعہ اور نکلنے کے بعد دعا جو ہیں وہ پڑھنی ضروری ہے اور ان کا اچھا ہے فائدہ؟ نہیں، صرف جب آپ پیشاب کے لیے جائیں گے پھر ہی دعا مانگیں گے نا، اس کے علاوہ نہیں. اور اگر آپ کا ٹوائلٹ اور واش روم اکٹھا ہے تو اس میں یاد رکھیں جس سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا صرف وہی ٹوائلٹ ہے، اس کے ساتھ جو باقی باتھ روم ہے نا وہ واش روم ہے. وہ آپ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک جگہ ہے. ایون آپ ٹوائلٹ کے دروازے سے اندر جا کے اس سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہم نے دونوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں نا. پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا، پہلے تو صرف 2 اینٹیں ہی ہوتی تھیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں. عورتیں بھی باہر جا کے ٹوائلٹ کرتی تھیں اوپن ایئر میں، اور اس میں کیا وہ دعا کے لیے انہوں نے کوئی کمرہ بنایا ہوتا تھا؟ نہیں. جب وہ 2 اینٹیں یا 2 پتھروں پہ چڑھنے لگتے تھے نا اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے تھے. یہاں بھی جب آپ اس سیٹ پہ چڑھنے لگے دعا پڑھ لیں، اس سے پہلے والا سارا حصہ جو ہے وہ پاک ہی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ اس کیونکہ وہ جنات کا اماج گاہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس اعتبار سے آپ ٹوائلٹ میں وضو کرنا سنا ہے کہ وہ اس میں وہ کہتے ہیں جو اپنا ذہن ہے نا اس کا وہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ مجھے پتا ہے صوفیوں کی روایتیں ہیں کہ جو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹوائلٹ والی جگہ پہ غسل کرنے سے بھی عقل زائل ہونے کا خدشہ ہے. ان کو کہیں کہ اب آپ اپنی عقل کا علاج کرائیں. ٹوائلٹ میں کوئی بھی شخص وضو کرتا ہی نہیں ہے. بتائیں کون ٹوائلٹ میں وضو کرتا ہے؟ آپ نے جس کو ٹوائلٹ ڈکلیئر کر دیا اسے ٹوائلٹ تو نہیں ہو جانا. ٹوائلٹ شریعت کی روح سے صرف وہ سیٹ ہے WC اور وہ کمبورڈ ہے جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، اس کے باہر جتنی جگہ وہ ٹوائلٹ نہیں ہے. اگر کہیں وہ بھی ٹوائلٹ ہے ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا، آپ کے ڈکلیئر کرنے سے تو نہیں ہوگا. ان کو پوچھے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو صرف 2 اینٹوں اور پتھروں پہ بیٹھتے تھے، تو ٹوائلٹ پیچھے سے سٹارٹ ہوتا تھا، اوپن ایئر میں بیٹھ کے کرتے تھے، تو وہ تو پھر سارا ہی ٹوائلٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بالکل غلط ہے. تو وہ کوئی عقل نہیں زائل ہوتی ہے اس جگہ پہ، اور اس جگہ بیٹھ کے کوئی بھی نہیں وضو کرتا. میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ WC کی سیٹ پہ بیٹھ کے وضو کر رہا ہوں. وہ لادہ سے وہ لگا ہوا ہوتا ہے واش بیسن، تو اس میں شمار ہی نہیں ہوتا. یہ میں آلریڈی کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں. ہاں جی، کیا وہ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں مرزا صاحب، پڑھ لکھ گئے لوگ.